بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سہیل خان۔ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ میرا یہ پروگرام فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، بالآخر آج وفاقی حکومت نے باقاعدہ طور پر ایک انکوائری کمیشن کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ انکوائری کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے لیٹر پہ، ان خط پر ہے جس میں انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے حکومت پر، اور حکومت کی جو خفیہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کچھ الزامات لگائے تھے، اور باقاعدہ طور پر ایک خط کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 26 مارچ کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط کے بعد پھر باقاعدہ طور پر ایک پاکستان میں ایک دھوم مچ گئی، اور اس خط کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان ججز کو پھر اسی دن بلایا اپنے گھر میں اور ان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر 27 تاریخ کو ایک فل کورٹ کا انعقاد ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فل کورٹ میں پھر ججوں نے ان کو چیف جسٹس کو مشورہ دیا، میجورٹی ججمنٹ دی، فیصلہ دیا کہ اس پر آپ وزیر اعظم سے ملاقات کر لیں، اور پھر وزیر اعظم سے باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اور جو اٹارنی جنرل تھے منصور عوان، ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انہوں نے سپریم کورٹ میں ملاقات کی، اور اس ملاقات میں سینئر جج جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔ بہرحال اس ملاقات کے دوران بقول جو سپریم کورٹ نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس نے اس امر کا ارادہ کیا تھا کہ کسی بھی صورت بھی پاکستان کی میں جو عدلیہ ہے، پاکستان کی عدلیہ کے جو کام ہیں، جو عدلیہ کی جو کارروائی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی بھی حکومت یا ایگزیکٹو کی جانب سے یا سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے کسی قسم کی مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس پر پھر وزیر اعظم صاحب نے پھر باقاعدہ طور پر چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ انہوں نے ایک تجویز دی کہ ہم حکومت جو ہے وہ اس پر ایک انکوائری کمیشن بنائے گی، اور اس پر پھر باقاعدہ طور پر بعد میں پھر لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ہے وہ اس پر پھر پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ حکومت ایک کمیشن بنائے گی اور وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری لی جائے گی۔ آج وفاقی کابینہ نے باقاعدہ طور پر اجلاس ہوا، اور وفاقی کابینہ میں تمام ممبران نے پھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو فل اختیار دیا کہ آپ جس شخص کو، جس جج کو آپ تعینات کرنا چاہیں وہ آپ کو اجازت ہے۔ تو پھر وزیر اعظم صاحب نے پھر آج جو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں سید تصدق حسین جیلانی صاحب، ان کو باقاعدہ طور پر اب اس کمیشن کا سربراہ جو ہے انہوں نے نامزد کر دیا ہے، اور اس کے ٹی او آرز اور ریفرنس جو ہیں وہ بھی ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر جاری کیے جائیں گے، اور لیکن یہ آج کابینہ نے اس کی منظوری دی اور باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا۔ اب تصدق حسین جیلانی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو وہ جب کارروائی کرتے تھے، سماعت کی کارروائی کرتے تھے، سماعت کی پروسیڈنگز میں جو سماعت کرتے تھے، تو اس میں جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، تمام سپریم کورٹ کے جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان، جہاں تک میں نے کور کیا تقریباً 2006 سے، یہ چیف جسٹس صاحبان جو ہے ریمارکس اور آبزرویشن دیتے ہیں، تو جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب بڑے جو ہے شفیق النفس انسان ہے، بڑے خوب شریف جو ہے انسان ہیں، انہوں نے کبھی بھی سماعت کے دوران کوئی ریمارکس، کوئی آبزرویشن نہیں دی۔ کیس آیا، کیس پٹ اپ کیا، کیس انہوں نے سنا، اور قانون کے مطابق انہوں نے تقریباً 5-6 منٹ کے دوران جو ہے اس کیس پر جو ہے وہ سنوائی کرتے تھے۔ نہ کوئی ریمارکس، نہ کوئی آبزرویشن، نہ کوئی میڈیا میں جو اس طرح اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے بار بار آبزرویشن اور ریمارکس دینا۔ تو بڑے شریف النفس انسان ہیں، بڑے زبردست انسان ہیں، انہوں نے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اب یہ کمیشن کی سربراہی بھی انہوں نے قبول کر لی ہے۔ آج انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کی جو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اس پر جو کارروائی ہوگی وہ اوپن کورٹ میں نہیں ہوگی، ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور سینسٹیو معاملہ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو واقعی یہ ایک بہت بڑا سینسٹیو، بڑا حساس معاملہ ہے۔ جب سینسٹیوٹی اس کی دیکھی جاتی ہے تو واقعی یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس ہے، بڑا سینسٹیو ہے، کیونکہ ایک ہائی کورٹ کے 6 ججز نے
باقاعدہ طور پر انٹیلیجنس ایجنسیوں پر الزام لگایا ہے، انتظامیہ پر، ایگزیکٹو پر الزام لگایا ہے کہ کس طرح ایک جج صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج تھے، جب ان کا اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے سرکاری رہائش گاہ میں، تو وہاں پہ معمول کے مطابق چونکہ وہ پینٹ ہو رہے تھے، وہ سیٹنگ ہو رہی تھی، تو اس میں پھر پایا گیا کہ ان کے بیڈ رومز میں جو ہے اور ڈرائنگ روم میں جو بلب کے نیچے باقاعدہ کیمرے نصب کیے گئے تھے اور اس میں سے باقاعدہ USB لگائی گئی تھی اور اس میں باقاعدہ ریکارڈنگ بھی کی گئی تھی اس جج کے اہل خانہ کی، اس کی نجی زندگی کی، جو انہوں نے ریکارڈنگ بھی کی تھی، اور وہ ریکارڈنگ پھر ان جج صاحبان نے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی دکھائی بھی تھی کہ جناب یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم ججوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور کس طرح تمام پھر ایک کیس کا بھی حوالہ دیا تھا، عمران خان کے کیس کا بھی حوالہ دیا تھا کہ جب اس میں سپریم ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مخالف جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر رائے دی، تو اس کے بعد مطلب یہ جو عمران خان سابق وزیر اعظم عمران خان کی بیٹی جو ٹیرین وائٹس ہے، اس پر ایک کیس تھا، اور وہ کیس تھا تو اس پر 2 ججوں نے کہا تھا، یہ جو 6 ججز ہیں ان میں سے 2 ججوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کو کہا تھا کہ یہ چونکہ یہ درخواست جو ہے قابل سماعت نہیں ہے، تو لہٰذا اس پر پھر اس کے بعد پھر وہ ایک انبن سی، اور پھر اسی جج کے کچھ قریبی رشتہ دار کو اٹھایا گیا، اور اس کو جب اٹھایا گیا تو اس کو بعد میں پھر جب وہ بازیاب ہوئے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو جنس کو انہوں نے اٹھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ISI سے ہمارا تعلق ہے، اور لہٰذا تو یہ تمام وہ چیزیں اس لیٹر میں لکھی تھی سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے۔ اب یہ جو کارروائی ہوگی، جو انکوائری ہوگی، جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب جو کارروائی کریں گے، جو اس پر ظاہر ہے کہ اب جو ملک کی جو خفیہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، چاہے وہ ISI ہے، MI ہے، ان کے سربراہان کو بلایا جائے گا، اور کیا تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہے وہ اس کمیشن کی سربراہی جب کریں گے تو کیا ان تمام افسران کو، چاہے وہ سیکیورٹی سے ہو، چاہے انٹیلیجنس ایجنسی کے ہوں، اور جو انتظامیہ ہے، جو ایگزیکٹو ہے، پرائم منسٹر ہے، ان کو وہ بلائیں گے، اور اس پر کیا وہ اس پہ کراس ایگزامن پھر کیا جائے گا، اور اسی طرح جو جج صاحبان ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، انہوں نے جو یہ الزام لگایا، کیا اب ایک ریٹائر جج جو ہے وہ سرونگ ججز کو وہ بلائے گا اور ان پر جرا کرے گا، اور انہوں نے جو الزامات اس خط میں لگائے ہیں، کیا اس کی کیا شنوائی ہوگی۔ لیکن آج تک ہم نے دیکھا ہے ناظرین کہ بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جو سینسٹیوی کا معاملہ ہے، جو حساسیت کا معاملہ ہے، یہ واقعی اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس پر پاکستان کی ایک منتخب حکومت ماضی میں وہ جو ہے معطل بھی گئی تھی۔ 1996 میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو جو ہے برطرف کیا گیا تھا، اور اس پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے ججز کے فون ٹیپ کیے تھے، تو لہٰذا اس پر ایک منتخب حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ گھر بھیج دیا تھا، بے نظیر بھٹو کو گھر بھیج دیا تھا، ان کی حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ تو یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ اور آپ کو ایک اور بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ جب موجودہ جو چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے خلاف جب ریفرنس فائل ہوا تھا، اور اس ریفرنس کے سماعت کے دوران ان کے وکیل جو تھے، میں نام ذرا بھول رہا ہوں، وہ جب دلائل دے رہے تھے تو وہ بھی اس وقت اس پیٹیشن کے دوران، چونکہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وکیل تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو حکومت کی طرف سے جو زیر طاب تھے، اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، تو اس وقت کس طرح ان کی سرویلنس کی جاتی تھی، اس کی جاسوسی کی جاتی تھی، جہاں وہ جاتے تھے، جہاں ان کے اہل خانہ جاتے تھے تو وہ اس کی جاسوسی کی جاتی تھی، اور اس باقاعدہ اس پیٹیشن میں، اس کارروائی میں، اس سماعت کے دوران جو موجودہ چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ، ان کے وکیل باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ آرگومنٹ دے رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری سٹوری بھی ہے اس پہ دا نیوز میں، کہ انہوں نے یہ بھی جو بے نظیر بھٹو کا جو کیس کا حوالہ
حوالہ دیا تھا کہ کس طرح بے نظیر صاحبہ کی حکومت جو ہے اس کو برطرف کیا گیا تھا فون ٹیپنگ پہ، کہ جب انہوں پر الزام تھا کہ انہوں نے ججز کے اس وقت فون ٹیپ کیے تھے، تو واقعی یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا حساس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان میں بہت سارے ایسے کمیشن بنتے دیکھے ہیں، اس کمیشن کا آؤٹ کم کیا رہا، اس کمیشن پر کیا جو ہے عمل درآمد کیا گیا، کوئی کسی کمیشن پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کمیشن پر، اور خاص طور پر جو تصدق حسین جیلانی صاحب ان کے سربراہ بنائے گئے ہیں، کیا وہ تمام جو ہے جو کمیشن جو کہ ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ اس کیس کے ریکوائرمنٹ ہے، کیا وہ کریں گے، اور کیا اس میں جو جج صاحبان نے جو الزامات لگائے ہیں اس کا ونس فار آل جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، کہ آنے والے وقتوں میں بھی کوئی اس طرح پھر کوئی بھی حکومت ہو یا کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہو کہ وہ اس طرح کے جو ہے وہ کارروائی نہ کرے۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔